یا ایھاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ آج کی تلاوت کے اندر آپ نے روزوں کے بارے میں بھی سنا، تو ہم نے چاہا چونکہ رمضان کی ابتدا ہے اور ابتدا میں لوگ تازہ تازہ ایمان والے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایمان بڑے جوبن پہ ہوتا ہے، تو چونکہ ہم نے سوچا کہ آپ کو آگاہی فراہم کی جائے کہ روزے کے بارے میں اللہ نے ہم پر کتنی سخت تاکید کی ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے فرض کیے گئے؟ من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب انسان ہے، اس کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ میں صبح سے لے کر مغرب تک بھوکا پیاسا رہوں، کچھ بھی نہ کھاؤں، کچھ بھی نہ پیوں، حالانکہ اللہ نے کھانا پینا میرے لیے حلال کیا ہے، اور کوئی وجہ بھی نہ ہو، کوئی سمٹمز بھی نہ ہو، یعنی کہ ہم غریب بھی نہ ہوں، ہمارے کو اللہ نے کھانے پینے کے لیے بھی وسیع طاقت دی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں بھوکا پیاسا رہوں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور پھر دوسرا معاملہ یہاں پر کہ بھوکا پیاسا بھی رہے لیکن اس کے باوجود اللہ کی منشا یہ ہو، اللہ کی مرضی یہ ہو کہ تم بھوکے پیاسے رہو۔ کیوں رہو؟ تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ متقی اور پرہیزگار بننے کا تعلق اس روزے کے ساتھ کیسے جڑے گا؟ ہم متقی پرہیزگار کیسے بنیں گے حالانکہ ہم بھوکے رہ رہے ہیں، ہم پیاسے رہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہم پر اپنی نعمتیں بھی بے شمار کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان نعمتوں سے دور رہ کر، یعنی بغیر ان کو کھائے پیے، بغیر اپنے استعمال میں لائے، ہم اللہ کے نزدیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کس طرح کہ روزے کا لغوی معنی کیا ہے۔ روزے کا لغوی معنی یہ ہے کہ الاستمساک، یعنی کہ اپنے آپ کو روکنا۔ کس چیز سے روکنا؟ تین چیزیں ہیں، کیا؟ کھانا پینا اور عمل زوجیت۔ یہ تینوں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان ان تینوں چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر انسان صبح سے لے کر شام تک ایک وقت تک تو بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان بھوک پیاس نہیں برداشت کر سکتا۔ اسی طرح عمل زوجیت یہ اللہ نے ایک انسان کے ساتھ خاص کر دیا ہے، ایک وقت تک تو اس کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد اسے طلب ہوتی ہے، اسے حاجت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ان تینوں حلال چیزوں کو ہمارے لیے ایک وقت مخصوصہ کے اندر بالکل حرام کر دیا کہ صبح سحری سے لے کر وقت افطار تک تم ان تینوں چیزوں کے قریب نہیں جاؤ گے۔ اور جانتے بوجھتے ہوئے کسی نے اگر روزہ رکھنے کے باوجود ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے حلال کر دیا اس وقت کے اندر جس وقت میں روزہ تھا، تو کفارے کے طور پر ایک کے بجائے 60 روزے رکھنے کا حکم دے دیا، کیونکہ مقصود حاصل ہو جائے کہ اللہ کا جو مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ، وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ وہ مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ کہ جب آپ کا پیٹ بھوکا ہوگا، آپ کا گلا خشک ہوگا، آپ کا نفس کمزور ہو رہا ہوگا، تو اس وقت آپ کو بھوکے اور پیاسے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوگا۔ آپ کو اللہ کی وہ بات یاد آئے گی کہ میرا رب نے جو فرمایا تھا کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اب مسکینوں پر خرچ کرو، بیواؤں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو۔ جب اپنا پیٹ بھوکا ہوگا، اپنا گلا خشک ہوگا، تو اس وقت اس بات کا احساس ہوگا کہ میرے رب نے مجھے تو بے شمار نعمتیں عطا کر دی ہیں، میرے رب نے مجھے تو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن میرے ہی جیسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی امتی ایسے ہیں جنہیں 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، جن کے پاس پینے کے لیے صاف پانی بھی میسر نہیں ہے۔ تو مجھ پر لازم ہے کہ اللہ نے اگر مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو میں بھی کردار ادا کروں، میں بھی اپنا ایک حصہ شامل کروں، تاکہ میں ان لوگوں تک پہنچ سکوں، اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو تلاش کر سکوں جو اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں میں اپنی اللہ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے تھوڑا حصہ انہیں دے سکوں۔ جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ہم خدا کے قریب ہوں گے، کیونکہ یہ تفسیر صوفیانہ ہے، کیونکہ اللہ کا کام ہے
کہ لوگوں میں رزق تقسیم کرنا۔ رزق تقسیم کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ لیکن اللہ عز و جل بذات خود زمین پر آ کے لوگوں میں رزق نہیں بانٹتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ نہ کچھ ذرائع اللہ نے ایسے بنا دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو مالدار بنایا ہے تو اپنے رشتہ داروں اور فقراء پر آپ خرچ کریں، تو جیسے آپ ان کو ایک ذریعہ بنے ہیں کھلانے کے لیے، تو یہ کام اللہ والا کر رہے ہیں اور اللہ عز و جل اس سے راضی ہوتا ہے، اور آپ کے دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ خوف خدا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے لینے والوں میں سے نہیں بنایا بلکہ دینے والوں میں شامل کیا۔ تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کی کیفیت کی وجہ سے آپ کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، اور وہ احساس آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ تو یہ تو ہے وہ ذریعہ کہ آپ متقی کیسے بنتے ہیں، پرہیزگار کیسے بنتے ہیں۔ تو پھر اس کا اجر بھی بڑا ہے، اس کا اجر بھی بڑا ہے۔ اور وہ اجر کیا ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا اجر صرف اللہ عز و جل کے پاس ہے، اور اللہ عز و جل اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اسی کی جزا دوں گا۔